حضرت عمر فاروق بھی حضرت حمزہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے، وہ بھی مسلمانوں کو ایذا دینے، تکلیف پہنچانے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے، آگے آگے رہتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے، کون؟ حضرت عمر، اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے تھے، پھر اٹھ کر دوبارہ مارنا شروع کرتے تھے۔ الغرض مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کے لیے بے حد کوششیں کی، مگر ناکام رہے، کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر انہوں نے ایک فیصلہ لیا، اور کفار بھی آپس میں جب مشورے کر رہے تھے تو ان کی مجلس میں جا کر وعدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ میں ہی ختم کر سکتا ہوں، میں تنہا اس فتنے کو مٹائے دیتا ہوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کر دینے کے لیے جو ہے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ ابو جہل تو ہمیشہ طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ہاتھ میں آئے۔ جب عمر نے کہا کہ اس فتنے کو میں ختم کر سکتا ہوں تو ابو جہل خوش ہو گیا اور بلا کر اعلان کرایا، کہا کہ اگر تم نے اس کام کو پورا کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، تو میری طرف سے تمہیں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ یہی نہیں رکے، اس کے بعد فرمایا 1000 اوقیہ چاندی تمہیں گفٹ کیا جائے، ہدیتاً پیش کیا جائے۔ اتنا بڑا انعام! حضرت عمر کے کو اور جوش آیا، فوراً تلوار اٹھائی، کندھے پہ لٹکایا اور روانہ ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمر برہنہ تلوار لے کر کہیں روانہ ہو رہے، پوچھتے ہیں اے عمر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا۔ حضرت سعد نے کہا ارے تم بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوں گے؟ کیا وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ جب تم محمد کو قتل کر دو گے تو بدلے میں تمہیں بھی یہ قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر عمر بگڑ گئے، غصے میں آ گئے اور کہا لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی اسلام قبول کر لیے ہو، اور تلوار نکال کر تلوار سونت لی اور کہا پہلے تمہارا کام تمام کر دیتا ہوں، تمہیں نمٹا دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا یہ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بھی تلوار نکالی اور سنبھال لی، دونوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں باہر نکل گئی ہیں، قریب ہیں کہ دونوں طرف سے وار ہو۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اور محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھی یہ دونوں کے دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے۔ اتنا کہنا تھا، عمر کہنے لگے ایسا ہے ہمارے بہن اور بہن بھی مسلمان ہو گئے؟ فوراً لہجہ تبدیل ہوا، بہن کے گھر کی طرف کا راستہ اختیار کیا، چلنے لگے۔ ادھر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کباڑ بند کر کے دونوں میاں بیوی کو، یعنی حضرت فاطمہ جو عمر کی بہن تھی اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ آپ قرآن دونوں کے دونوں پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ پہنچے وہاں، کباڑ کھلوانے کی کوشش کی، اندر حضرت خباب نے محسوس کیا کہ عمر آ گئے ہیں، تو
تو ڈر کے مارے ان کو بھی چھٹپٹی شروع ہوئی. انہوں نے جلدی جلدی اپنے آپ کو کہیں کونے میں چھپا لیا. قرآن کے جو صحیفے تھے جس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں وہ جلدی میں باہر ہی رہ گیا. باہر کیف ہمشیرہ نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد سیدھا حضرت عمر اندر گھس گئے. گھسنے کے بعد سب سے پہلا ان کا سوال تھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اتنے میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ پڑی جو ان کے بہنوئی تھے. فوراً اپنے بہنوئی کے اوپر لپٹ پڑے, ان کو زمین پر گرا دیا, مارنا شروع کیا, بے تحاشا مارا. بہن نے جب دیکھا کہ وہ پٹ رہے ہیں تو اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی. بھائی نے غصے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اس زور سے ایک تماچا رسید کیا کہ منہ سے خون آنے لگا. مگر جرأت مند تھی, دلیرانہ جواب دیا. فرمائی قد اسلمنا وتابعنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر, ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہاں ہم رسول اللہ کے مطیع ہو گئے ہیں, رسول اللہ کے تابعدار ہو گئے ہیں, رسول اللہ کے اطاعت کرنے والے ہو گئے ہیں. افعل ما یدلک, اب تجھ سے جو ہو سکے تو کر لے, تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. گویا ایک قسم کا چیلنج تھا. بہرحال حضرت عمر نے چہرہ اٹھایا, بہن کی طرف دیکھا تو خون سے چہرہ لہو لہان تھا, خون سے تربتر ہو گئی تھی. اب غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا, تھوڑا تھوڑا پیار اور محبت بھی چھلکنے لگا تھا. کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے, وہ کلام مجھے دکھاؤ, وہ کلام جسے تم پڑھ رہے تھے وہ دکھاؤ یا مجھے پڑھ کر سناؤ کہ اس میں کیا ہے. یہ بھی خطاب کی بیٹی تھی. پھر دوبارہ دلیرانہ انداز میں کہنے لگی کہ تم ناپاک ہو. اے عمر, انما المشرکون نجس, یہ جو مشرک ہوا کرتا ہے وہ ناپاک ہوا کرتا ہے. تم بھی مشرک ہو, ناپاک ہو. اللہ کا کلام پاک ہے, یہ صحیفہ پاک ہے. ناپاک آدمی کے حوالے پاک صحیفے کو میں کر نہیں سکتی. تم سب سے پہلے غسل کرو, اس کے بعد ہم اپنا صحیفہ تمہارے حوالے کریں گے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نرم پڑ گئے تھے, فوراً غسل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. غسل کیا. غسل کرنے کے بعد باہر تشریف لائے اور وہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا. ان کی شروع کی آیتیں سورہ طٰہٰ کی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. چند آیات کے بعد ایک آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک تلاوت کرنا تھا کہ حضرت عمر جو حضور کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے, ان آیات کو سن کر ان کا لہجہ بدل گیا, بے ساختہ بول پڑے کہ یہ کلام جو تم نے سنایا ہے یہ بہت شیریں کلام ہے, اس کلام کے اندر ہدایت ٹپک رہی ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ تو اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے جو منزل من اللہ ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت خباب اندر جو چھپے ہوئے تھے وہ سن رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب لہجہ بدل گیا ہے, فوراً باہر آئے اور کہنے لگے اے عمر تمہیں مبارک ہو, اے عمر تمہیں مبارک ہو, تمہیں خوشخبری ہو, لگتا ہے تمہارے حق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے. کل ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ دعا فرما رہے تھے الہی ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو, دونوں میں سے جو تیری نگاہ میں زیادہ مقرب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے, تو ان اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت عطا فرما.
اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے حاضر کرو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو ساتھ لے کر چلے، دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم کے باہر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر عمر نے دستک دیا۔ صحابہ کرام نے جب اندر سے جھانک کر دیکھا تو عمر شمشیر برہنہ لے کر دروازے کے باہر کھڑے، اسلام کا دشمن، نبی کا قاتل بنا ہوا تھا۔ تو فکر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرہ ہوا کہ یا رسول اللہ، ننگی تلوار لے کر عمر دروازے کے باہر کھڑا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت حمزہ بھی وہاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، ورنہ ان کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر عمر کے دامن کو پکڑ کر آپ نے زور سے جھٹکا دیا اور کہا عمر تم ابھی بھی باز نہیں آئے۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، یہ سہما ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو بزرگوں، مورخین نے لکھا ہے کہ جوش مسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا تو صحابہ نے بھی اتباع کی اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ کہتے ہیں کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت حمزہ بھی مسلمان، حضرت عمر فاروق بھی مسلمان، دونوں ایمان لائے۔ دونوں کے ایمان لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، طاقت ملی، اسلام کو حوصلہ ملا۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے۔ وہاں جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، ابو جہل باہر نکلا، دیکھا عمر فاروق ہیں تو خوش مزاجی کے ساتھ انہوں نے استقبال کیا، کہا اہلا و سہلا و مرحبا یا عمر، اے عمر تمہارا آنا مبارک ہو، بتاؤ کس غرض سے آنا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن چکا ہوں، محمد کو میں نے رسول مان لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل جھلائے، اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ نہیں کہا، دوبارہ پھر وہاں سے آپ واپس چلے آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے اسلام کے دشمن تھے، جب ایمان لائے تو ابو جہل چونکہ شروع سے آخر تک اسلام کا دشمن رہا، اس لیے ان کو جلانا مقصد تھا کہ میرے اسلام لانے کی اطلاع ان کو ہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس سے جلن اور کڑھن کے اندر اضافہ۔ تو دوست بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہاں سے واپس تشریف لائے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوشیدہ نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اب خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ علی الاعلان نماز کے لیے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ قریش مکہ میں بعض لوگوں نے مخالفت کی، حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ جس کے دم میں دم ہو وہ
مجھ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ بعض لوگوں سے مقابلہ کی بھی نوبت آئی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ عمر اور حمزہ دونوں مسلمان ہو گئے تو لوگ مرعوب ہونے لگے۔ اس کے بعد آزادی کے ساتھ مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ یہ دونوں اسلام کے شہروں کا واقعہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اسلام کو اپنے دل کے اندر جو ہے جگہ دے کر اپنے جسم و جان کے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے کہ اسلام ایسا ویسا مذہب نہیں ہے، اسلام روحانی مذہب ہے، اسلام کا ماننے والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے خدا سے صرف ڈرتا ہے، خدا کی مدد کی امید اسے ہوتی ہے اور خدا کی مدد کی امید لے کر ہی وہ کام کو انجام دیتا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے کیسے کیسے حالات آئے مگر اسلام ناپید نہیں ہوا، اسلام ختم نہیں ہوا، لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل اور حالات آنے کی وجہ سے ہم مرتد ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم کلمے کو چھوڑ کر ہم جو ہے کفر و شرک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔